بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اپنی کزنز کے ساتھ راولپنڈی کے موتی بازار گئی۔ دراصل فیملی میں شادی آ رہی تھی تو ہم سب کزنز سے مل کر پروگرام بنایا کہ شادی کے فنکشن کے لیے کپڑوں کی خریداری ایک دوسرے کے مشورے سے کریں گے۔ وہ سب ہی انتہائی پرجوش چہروں کے ساتھ زور و شور سے ایک کے بعد ایک کپڑے کے تھان نکلواتی، پھر اسے ریجیکٹ کر کے اگلے تھان کی طرف اشارہ کرتی، قیمت پوچھتی اور پھر طویل بارگیننگ کا سلسلہ شروع کیے بیٹھی تھیں۔ تو ایسے میں موقع کو غنیمت جان کر نظر بچاتے ہوئے میں چپکے سے دکان سے نکل آئی۔ میرا رخ اب کاسمیٹک کی دکان پر تھا۔ میں فٹافٹ اس میں داخل ہوئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کسی کزن کو پتہ چلے اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آئے۔ میں نے آہستہ سے دکاندار سے فارمولا کریم کے بارے میں پوچھا جس سے رنگ گورا ہوتا ہو، تو اس نے میرے سامنے کئی کریمز نکال کر رکھ دیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان میں سے کون سی کریم لوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ ان میں سے کون سی کریم اچھی ہے جس سے راتوں رات رنگ خوب گورا ہو جائے۔ دراصل میرا کلر کافی ڈل ہو رہا تھا اور فیملی میں شادی بھی آ رہی تھی، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ کریم خواہ کتنی بھی مہنگی ہو لیکن ایسی ہو کہ جو جلد رزلٹ دے۔ دکاندار میری بات سن کر عجیب انداز میں مسکرایا تو میں خجل سی ہو گئی۔ اس نے میرے سامنے ایک انتہائی جدید پیکنگ میں کریم لا کر رکھی اور کہا کہ یہ امپورٹڈ ہے اور اس کے رزلٹ بھی اچھے ہیں۔ میں نے چپ کر کے وہ کریم اٹھا لی، لیکن جب پرائس پر میری نظر گئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنی مہنگی؟ میرے منہ سے نکلا ہی تھا تو دکاندار فوراً بولا، ہر اچھی چیز مہنگی تو ہوگی۔ وہ عجب انداز میں مجھے دیکھ کر بولا تو میں جس ہو گئی۔ میری گریز کو دیکھتے ہوئے وہ پھر بولا، آپ اگر یہ نہیں لینا چاہتی تو پھر یہ دوسری لے لیں۔ لیکن میرا دل نہیں مانا۔ میں جو پیسے گھر سے لے کر آئی تھی اس میں تو یہ ساری کریم پر ہی لگ جاتے، تو پھر میں نے فینسی سوٹ کیسے خریدتی؟ اور اگر میں کریم کو چھوڑتی تو سوٹ لے کر بھی مطمئن نہ ہوتی۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ اچانک میری کزن نازلی جو خوب گوری چٹی تھی مجھے دکان میں دیکھ کر ایک دم اندر چلی آئی اور چہکتے ہوئے بولی، تم یہاں کھڑی ہو اور ہم فکر مند ہو رہے تھے کہ خدا جانے میڈم کدھر چلی گئی ہے، کم از کم بتا کر تو آتی۔ اسے اپنے سر پر دیکھ کر میں ایک دم سے گھبرا گئی۔ وہ دراصل میں نے سوچا کہ پہلے کچھ میک اپ کی چیزیں لے لوں پھر کپڑے لے لوں گی۔ تو کیا لیا؟ نازلی نے چہک کر مجھ سے پوچھا تو میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے کریم کو ایک دم سے اپنی شال کے نیچے کر لیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کریم کو دیکھے۔ میں بھی بہانہ سوچتے ہوئے اس سے کچھ کہنا ہی چاہ رہی تھی کہ ایک دم سے دکاندار بولا، انہیں میں نے فارمولا کریم دی ہے، بہت زبردست ہے، خوب رنگ گورا چٹا کرتی ہے، آپ بھی لیں۔ ذرا کریم انہیں دکھائیں باجی۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوا ہی تھا کہ نازلی ایک دم سے اٹلا کر بولی، ہمیں رنگ گورا کرنے والی کریموں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں خوب گوری رنگا سے نوازا ہے۔ تو دکاندار اس کی طرف انتہائی مخمور نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ تو نازلی نے مجھے دیکھ کر کہا، کون سی کریم لی ہے تم نے؟ دکھاؤ تو ذرا۔ تو میں نے مرے مرے انداز میں چادر کے نیچے سے فارمولا کریم نکالی۔ تو نازلی اسے دیکھ کر بے حد ہنسنے لگی، ارے اس پر کیوں پیسے ضائع کرتی ہو؟ تم اس پوری کریم کو اپنے چہرے پر لگا بھی لو پھر بھی گوری نہیں ہو سکتی، خواہ مخواہ گورے رنگ کے چکر میں پیسے ضائع مت کرو۔ اس کی بات سن کر میں پسینے پسینے ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پوری دکان میرے سر کے اوپر گھوم گئی ہو۔ دکاندار بھی اس کی بات سن کر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا، تو مجھے ایسے لگا کہ نازلی نے میرا مذاق نہ اڑایا ہو بلکہ مجھے جیتے جی زمین میں گاڑ دیا ہو۔ دکاندار نے میرا ارادہ بھانپتے ہوئے کہ کہیں میں کریم لینے سے انکار نہ کر دوں فوراً بولا، باجی پھر کیا کہتی ہیں، پیک کر دوں؟ یہ کریم آپ ضرور استعمال کریں، یہ آپ کا رنگ خوب گورا کر دے گی، آزمائش شرط ہے۔ تو نازلی اس کی بات سن کر کہکا لگا کر بولی، کہیں باجی گوری ہو ہی نہ جائیں۔ پھر وہ ہنستے ہوئے دکان سے باہر چلی گئی۔ تو میں نے آہستہ سے دکاندار سے کہا کہ وہ اس کریم کو شاپر میں ڈال دیں، اور پھر میں پیسے ادا کر کے مرے مرے قدموں کے ساتھ باہر نکل آئی۔ میں جب کپڑے کی دکان پر پہنچی تو یہاں پر میری کزن اب بھی بارگیننگ کرتے ہوئے دکاندار کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ نازلی کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے ایک واضح تمسخر نظر آیا، جسے دیکھ کر میں نے اپنی نظریں چرا لیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں فوراً ان سب سے دور کسی کونے میں جا کر چھپ جاؤں جہاں پر مجھے کوئی بھی نہ دیکھے۔ اتنے میں میری چچا زاد کزن بولی، تم نے کون سا سوٹ لینا ہے؟ جلدی لو، پھر ہم نے جولری بھی لینی ہے۔ لیکن میرا سوٹ خریدنے کو بالکل بھی دل نہ کیا۔ ایک دم ہی ایسا لگا جیسے میرا دل مر سا گیا ہو۔ اس نے میری بیزاری دیکھتے ہوئے خود ہی دکاندار کو کپڑے کے تھان اتارنے کو کہا۔
کہ ایک دم سے نازلی منہ بناتے ہوئے بولی، اتنے گہرے رنگ پر اس پر کہاں سوٹ کریں گے، کوئی ہلکے سے کلر اس کے لیے اتارو۔ تو اس کی بات کسی گولی کی طرح میرے سینے میں جا کر بچ گئی۔ مجھے اپنے چہرے پر ٹھنڈا ٹھنڈا سا پسینہ آنے لگا تو میں ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ان میں سے مجھے کوئی پسند نہیں ہے، میں آگے جا کر دیکھ لوں گی۔ تو میری چچا زاد کزن نے ایک دم مجھے گھورتے ہوئے کہا، ہم بازار پھرنے کے لیے نہیں آئے، یہ پرانی دکان ہے، ہم ہمیشہ یہیں سے کپڑے لیتے ہیں، تم بھی اپنے لیے کوئی کپڑا پسند کرو تو پھر نکلیں، گھر پہنچتے پہنچتے شام ہو جانی ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے کچھ پسند نہیں آ رہا، میں بعد میں لے لوں گی۔ تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ دکاندار کو پیسوں کی ادائیگی کرنے کے بعد انہوں نے اپنے کپڑوں سے بھری شاپر اٹھائے اور دکان سے باہر آ گئیں۔ وہ سب مجھ سے آگے آگے چل رہی تھیں، جبکہ میں ان سے کچھ فاصلہ رکھے ان کے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ کس دکان پر گئیں، کیا خریدا، میں نے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہ دکھائی، بلکہ کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور اس وقت کو کوسنے لگی جب میں نے ان کے ساتھ آنے کی حامی بھری تھی۔ خدا خدا کر کے ان کی شاپنگ مکمل ہوئی تو ہم گھر جانے کے لیے چنچی میں بیٹھ گئے۔ اپنی گلی میں داخل ہوتے ہی میں نے گھر جانے کے لیے جیسے ہی دوڑ سی لگا دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا اور اپنے ہینڈ بیگ کو زور سے زمین پر پھینکا اور اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ میرا دل شدت سے چیخیں مارنے کو چاہ رہا تھا۔ میں اپنے چہرے اور جسم پر موجود اپنے سیاہ رنگ کی جلد کو نوچ نوچ کر اتار دینا چاہتی تھی، جس نے بچپن سے لے کر اب تک مجھے سوائے میرا مذاق بنانے اور احساس کمتری کے اور کچھ نہ دیا تھا۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنے سرہانے کے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اماں کھڑی تھیں۔ تو میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور پھر انتہائی محبت سے بولیں، کیا ہوا ہے رانی؟ جب سے آئے ہو کمرہ بند کر کے بیٹھی ہو، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ تو میں نے اپنی آنکھوں میں بھرے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے پھیکی مسکراہٹ سے کہا، مجھے کسی نے کیا کہنا ہے اماں، جب میرے مقدر ہی صبح شام مجھے ستانے کے لیے تیار کھڑے ہوں تو۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو رانی، کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے میرے قریب بیٹھ گئیں تو میری آنکھیں پھر سے ساون بھادوں کی طرح برسنے لگیں۔ اماں آخر میرا رنگ ایسا کیوں ہے؟ میری ساری کزنز گوری چٹی ہیں، میں کس پر چلی گئی ہوں؟ تو اماں نے غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا رنگ کس سے برا ہے؟ کیوں ایسی باتیں کرتی ہو؟ او اماں، اب آپ اس رنگ کے قصیدے پڑھنا شروع مت کر دینا۔ یہ آپ بھی بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ میں ایک کالی سیاہ رنگت کی بدصورت لڑکی ہوں، جو اپنی رنگت کی وجہ سے ہمیشہ کٹہرے میں کھڑی کر دی جاتی ہے۔ زندگی میں کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس میں مجھے میرے اس رنگ کی وجہ سے باتیں سننے کو نہ ملی ہوں۔ تو اماں انتہائی متفکر لہجے میں میری طرف دیکھ کر بولیں، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہاری رنگت کالی سیاہ ہے؟ سانولی رنگت ہے میری بچی۔ سانولی رنگت میں تو اپنی ایک کشش ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اور تمہیں کیا خود میں صرف اپنی رنگت نظر آتی ہے؟ تمہیں اپنا اتنا خوبصورت ذہین دماغ نظر نہیں آتا؟ کس قدر ٹیلنٹڈ ہو، تم نے اپنی اس خوبی کو کیوں کمتر سمجھ لیا ہے؟ اس پر تو ناز کرتے ہوئے تمہیں فخر ہونا چاہیے تھا کہ پورے خاندان میں ایک تم واحد لڑکی ہو جو اتنی تعلیم یافتہ ہو، ورنہ اپنی باقی کزنس کو دیکھو، میٹرک اتنے کم نمبروں سے پاس کیے ہیں کہ انہیں کسی کالج میں داخلہ نہیں ملا، جبکہ تمہاری محنت اور اچھے نمبروں کی وجہ سے تمہیں کتنی آسانی کے ساتھ کالج میں داخلہ مل گیا، اور آج تم اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ گی۔ کیا یہ بات تمہیں خوشی نہیں دیتی؟ تو میں اماں کی ان باتوں سے چڑ کر بولی، اماں لوگ دماغ کہاں دیکھتے ہیں، وہ تو چہرہ دیکھتے ہیں، اور میرا چہرہ کسی سیاہ توے کی طرح میری ساری خوبیوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ آخر میں ایسی کیوں ہوں؟ اماں میں مر کیوں نہیں جاتی؟ روز روز کے مرنے سے تو بہتر ہے کہ میں ایک ہی دفعہ زہر کھا کر مر جاؤں۔ تو اماں نے ایک دم دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتی تھی وہ میری ان باتوں پر بے حد پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن میں بھی اپنی جگہ پر مجبور تھی۔ جب تک میرے دل کے اندر سے بھڑاس نہ نکل جاتی مجھے چین کہاں آنا تھا، اور میں یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ ایک اماں ہی ہیں جن کے سامنے میں رو کر اپنے دل کا بوجھ کم کر سکتی ہوں۔ اسی لیے میں اپنے دل کی تمام جلن ان کے سامنے رکھ دیتی اور وہ اپنے لفظوں سے میرے دکھتے جسم پر مرہم لگاتی جاتی۔ میں اماں کے بولنے کی منتظر تھی، لیکن جب سر اٹھا کر دیکھا تو میں پشیمان ہو گئی۔ اماں میری وجہ سے اتنی دکھی ہو گئی تھیں کہ ان کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ تو میں ایک دم ان کے سینے سے جا کر لگ گئی اور روتے ہوئے بولی، اماں آپ کو پتہ ہے آج ناظرین نے دکان میں کھڑے ہو کر مجھے کتنی باتیں اس رنگت کی وجہ سے سنا ڈالی ہیں۔ اس کا کیا حق بنتا تھا اماں کہ وہ ایسی باتیں کرتی ہے؟
جب دیکھو میری رنگت کا مذاق اڑاتی ہے۔ کیا یہ میرے اختیار میں ہے؟ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں بھی اپنے لیے سفید رنگت کا انتخاب کرتی۔ لیکن اماں یہ دنیا بڑی ظالم ہے، آپ کے احساسات کو روند کر اسے پھر بھی چین نہیں آتا۔ تو اماں میری پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولیں، تم نازلے کی باتوں کو اپنے دل پر نہ لیا کرو، تمہیں پتہ ہے وہ ہمیشہ سے ایسی ہی ہے، میں اسے سمجھاؤں گی، آئندہ وہ تم سے ایسی بات نہیں کرے گی۔ تو میں نے ایک دم سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اماں خدا کا واسطہ ہے نازلی کو کچھ مت بتانا، ورنہ وہ میرا پہلے سے بھی زیادہ مذاق اڑائے گی، اور جب اسے پتہ چل جائے گا کہ میں اس بات سے چڑھتی ہوں تو وہ مجھے مزید چڑھائے گی۔ آپ تو اسے جانتی ہی ہیں، وہ مجھے ہر وقت کتنا زج کرتی ہے۔ تو اماں نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا، وہ زج نہ کرے تو کون کرے؟ وہ بہت اچھے سے جانتی ہے نا کہ اس کے باپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اور ان احسانات کے بوجھ تلے دب کر ہم بول بھی کتنا سکتے ہیں۔ اماں نے دکھی لہجے میں کہا تو میرا دل کٹ سا گیا۔ میں اپنی ماں کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے فوراً موضوع بدل دیا، کیونکہ اماں شوگر کی پیشنٹ تھیں اور ذرا سا اسٹریس لینے پر ان کی شوگر ہائی ہو جاتی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری وجہ سے بیمار ہو جائیں۔ ویسے بھی ساری زندگی انہوں نے ہم بہن بھائیوں پر قربان کر ڈالی تھی، حالانکہ وہ اگر چاہتی تو اپنی نوجوانی بیوگی میں گزارنے کے بجائے دوسری شادی کر کے اپنا نیا گھر بساتی، لیکن انہوں نے دوسری شادی ہم دونوں بہن بھائیوں کی وجہ سے نہیں کی۔ حالانکہ ان کے بہت رشتے آئے، لیکن اماں نے ہاں نہیں کی۔ اماں بہت خوبصورت تھیں، جو بھی انہیں دیکھتا ان پر لٹو ہو جاتا۔ اکثر لڑکے والے رشتے کے لیے اتنے اتاولے ہوتے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں آپ کے بچے بھی منظور ہیں، لیکن اماں نہ مانی۔ اس کی بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ ابا کو دل و جان سے چاہتی تھیں، اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی جگہ کسی کو دینے کو تیار نہیں تھیں، اور دوسری وجہ ہم دونوں بہن بھائی تھے۔ اماں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ آج تو ہم چھوٹے ہیں، کل جب ہم بڑے ہوں گے تو خدا جانے ستیلا باپ ہم دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ یہی ڈر اور خدشے اماں کو دوسری شادی کرنے کی طرف مائل نہیں کرتے تھے، اسی لیے اماں نے دوسری شادی کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کر ڈالا، اور ہماری تربیت میں دن رات جت گئیں۔ میں نے انہیں کبھی اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ وہ گھر اور ہم بہن بھائیوں کے اوپر ہی خرچہ کرتی رہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی بات کی فرمائش کی ہو اور اماں نے پوری نہ کی ہو۔ حالانکہ ابا کی پینشن کافی محدود تھی، لیکن اس کے باوجود ماں کی کفایت شعاری کی وجہ سے ہمیں کبھی بھی کوئی تنگی محسوس نہ ہوئی، اور جہاں کہیں مہنگائی ہماری کمر توڑ دیتی، وہاں پر میرے تایا جو نازلی کے ابا تھے، وہ اماں کی مدد امداد کر دیتے تو ہماری گھر کا چولہا جلنے لگتا۔ لیکن میں اور اماں یہ بات نہیں جانتے تھے کہ تایا ابا آنے والے مستقبل کی پلاننگ کرتے ہوئے یہ سب کر رہے ہیں۔ دراصل انہیں میرے بڑے بھائی میں اپنی بیٹی نازلی کا مستقبل نظر آ رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ میرا بڑا بھائی سعد بہت ہی محنتی اور فرما بردار ہے، اس لیے وہ ہم سے زیادہ سعد کی ہر طرح کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ وہ جب کالج جانے لگا تو اس کے بنا کہے سے موٹر سائیکل دلوا دی۔ حالانکہ اماں اس بات پر بے حد خفا تھیں، کیونکہ سعد اپنے ساتھ نازلی کو بھی بٹھا کر کالج لے جانے لگا، تو اماں کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ لیکن ظاہر ہے تایا ابا کے سامنے بولنا محال تھا، اسی لیے وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ جاتی تھیں۔ سعد کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ تو بائک دیکھ کر ہواؤں میں اڑنے لگا اور اماں کی کسی بات کو بھی خاطر میں نہ لاتا۔ اماں دیکھ رہی تھی کہ دن بدن سعد کا جھکاؤ تایا کے گھر کی طرف کچھ زیادہ ہی ہونے لگا ہے۔ وہ اسے جتنا بھی سمجھانے کی کوشش کرتی سعد اتنا ہی چڑھنے لگتا۔ اماں کو سعد کا اپنے تایا کے گھر میں ہر وقت کی موجودگی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ تو دوسری طرف یہی حال میرا بھی تھا کہ مجھے نازلی اس طرح بھی پسند نہیں تھی، کیونکہ جب بھی اس کا دل کرتا وہ میرے رنگ پر پھپتی کسنے سے باز نہ آتی۔ اللہ کی شان ہی تھی کہ ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بے حد مختلف تھے۔ میں جتنی سانولی اور دبتے رنگ کی مالک تھی، میرا بھائی ساتھ اتنا ہی گورا چٹا اور خوبصورت تھا۔ ہم دونوں اگر ساتھ کھڑے ہوتے تو کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا کہ ہم دونوں سگے بہن بھائی ہیں۔ نازلی کی وجہ سے سعد بھی اب میرے رنگ پر مذاق بنانے لگا تھا، اور شاید یہ پہلی بار تھی کہ میرا دل شدید دکھ گیا، کیونکہ اس سے پہلے گھر کے باہر کے لوگ مجھ پر طنز کرتے تھے، لیکن وہ مجھے کبھی بھی اتنا محسوس نہیں ہوا تھا۔ جب پہلی بار سعد نے نازلی کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے مجھے کلو کہا تو میرا دل چاہا کہ میں سعد کو کھری کھری سنا دوں، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اس وقت نازلی بھی موجود تھی اور میں اس کے سامنے کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن اس سارے معاملے میں ایک بات اچھی تھی کہ اماں شروع سے ہی میری اس معاملے میں حساس طبیعت کو سمجھتی تھیں، بلکہ میری سائیڈ بھی لیتی تھیں۔ انہوں نے میری وجہ سے کتنی بار سعد کو ڈانٹ دیا تھا
اور اسے سمجھانے کی بھی کوشش کرتی تھیں کہ تم کیوں نازلی کے ساتھ مل کر اپنی بہن کا مذاق اڑاتے ہو؟ جو لوگ گھر میں اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے تو باہر کے لوگ بھی ان کی عزت نہیں کرتے۔ تم اگر اپنی بہن کی عزت کرو گے تو نازلی کبھی بھی تمہاری بہن کا مذاق اڑانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ لیکن سعد امی کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا، اور جب وہ برسر روزگار ہوا تب سے اور اماں اس کی نازلی کی طرف جھکاؤ کو شدت سے محسوس کر رہی تھیں۔ مجھے نازلی کے حوالے سے کئی خدشات تھے کہ کہیں سعد اسے پسند ہی نہ کر بیٹھا ہو، کیونکہ جب دیکھو وہ یا تو نازلی کے گھر گھسا ہوتا ہے یا اس کی باتیں کر رہا ہوتا۔ اس کے منہ سے ہر وقت نازلی نازلی سن کر میرے کان پک گئے تھے، اور مجھے نازلی کا خطرہ نہ جانے کیوں اپنے سر پر منڈلاتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ میری بھابھی بن کر اس گھر میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ یہ تو صبح شام مجھے اذیتیں ہی دیتی رہے گی۔ میں تو ہر وقت یہی سوچ سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ تو ایک دن میں نے امی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان دنوں ساتھ نوکری کرنے کے بعد جس تواتر سے نازلی کے ذکر گھر میں کرنے لگا تھا، اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ عنقریب اماں کو نازلی کے رشتے کے لیے بھیجنا چاہ رہا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو قیامت صغریٰ کا یہ منظر ہوگا۔ میں نے جب اماں سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ بھی فکر مندی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولیں کہ خدا نہ کرے کہ سعد کا یہ فیصلہ ہو۔ ٹھیک ہے، وہ تمہارے تایا کی بیٹی ہے، لیکن ان کے اور ہمارے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ آزاد خیال لڑکی ہے، جس طرح سے خاندان کے لڑکوں سے کھلی ڈلی گفتگو کرتی ہے، اور وہ گھر میں اس کی کوئی روک ٹوک نہیں۔ آئے دن اس کے گھر میں پارٹیاں چلتی رہتی ہیں۔ بھلا ایسی لڑکی کو ہم بیاہ کر اپنے گھر اگر لائیں گے تو اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی ماریں گے۔ اماں کی بات سن کر میرا دل خوشیوں سے اچھلنے لگا۔ شکر ہے اماں اس معاملے میں میری ہم خیال تھیں۔ تو میں نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے اماں سے کہا کہ اماں وہ کسی بھی صورت ہمارے ماحول میں نہیں ڈھلے گی، آپ دیکھ لینا۔ نہ تو وہ گھر کا کوئی کام کاج کرتی ہے، نہ ہی سے کھانا پکانے سے کوئی شغف ہے۔ ہاں تو وہ کیوں گھرداری سیکھے؟ گھر میں اس کے باپ نے اسے 2 نوکر لگا کر دیے ہیں جو الادین کے چراغ کی طرح ہر وقت اس کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو ایسے میں بھلا وہ کیوں کچن میں جا کر کام کرے گی؟ بھابھی نے تو کبھی اس کی تربیت اس لحاظ سے کی بھی نہیں ہے۔ وہ تو ایک ہی بات کرتی ہیں کہ میری تو اکلوتی بیٹی ہے، اور میں اسے ایسے گھر میں بیاہ دوں گی جہاں پر اسے ہل کر پانی بھی نہ پینا پڑے۔ وہ تھوڑی نہ ہم جیسے غریب غربا لوگوں کو اپنی بیٹی دینے والی ہیں۔ لیکن اماں سعد کا نازلی کی طرف بہت رجحان ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آج کل میں آپ سے بات کرے گا۔ ہاں تو وہ مجھ سے بات کرتا رہے، اس کی بات کرنے سے کیا ہوگا؟ اگلے ہمارے گھر کے حالات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، وہ کسی صورت بھی نازلی کو ساتھ سے نہیں بھی آئیں گے۔ یہ بات تو میری لکھ کر رکھ لو۔ اماں اگر سعد نے ضد کی تو میں اس کی ضد کسی صورت نہیں مانوں گی۔ میں کسی صورت بھی اتنی آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ تو ماں کی بات سن کر میرے دل میں ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ مجھے لگا کہ میں بلا وجہ اتنے عرصے تک خدشات پال کر پریشان ہوتی رہی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ پریشانی تو اب ہمارے گلے میں مستقل پڑنے والی ہے، کیونکہ جب سعد نے اماں سے نازلی کے حوالے سے بات کی تو ماں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی صورت بھی نازلی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کریں گی اور نہ ہی اس کا رشتہ لینے کے لیے جائیں گی۔ تو سعد جو کہ ہمیشہ سے اماں سے تحمل مزاجی سے بات کرتا تھا، وہ سارے ادب و آداب بھول گیا، اور اس نے اماں کو صاف صاف کہا کہ آپ ہر صورت اس کا رشتہ لینے کے لیے جائیں گے، ورنہ میں بھی کہیں اور شادی نہیں کروں گا۔ تو اماں اپنا سر پکڑ کر ہی بیٹھ گئیں۔ انہوں نے سعد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس لڑکی کا ماحول ہمارے ماحول سے نہیں ملتا۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں ان بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ اب اس کی چاکری کروں گی؟ اس کی تو صبح بھی دن کے 2 بجے ہوتی ہے، گھر کے کام کو وہ ہاتھ نہیں لگاتی، رشتوں کو وہ عزت نہیں دیتی۔ تم بتاؤ بھلا ایسی لڑکی کو لا کر میں مستقل بیماری اپنے گلے کا ہار بنا لوں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ انتہائی آزاد خیال ہے، تم بھی ایسی لڑکی کے ساتھ گزارا نہیں کر پاؤ گے۔ تو سعد ہتے سے اکھڑتے ہوئے بولا کہ اماں مجھے نازلی بے حد پسند ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور کا تصور کر ہی نہیں سکتا، اور رہ گئی گھر کے کام کاج کا معاملہ تو میں گھر میں ایک عدد ملازمہ کا بندوبست کر لوں گا، آپ کو یا کسی اور کو گھر کا کام کاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور رہ گئی بات اس کی آزاد خیالی کی، تو اماں وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، اتنا تو بنتا ہی ہے، اور مجھے بھی ایسی ہی بولڈ لڑکیاں پسند ہیں۔ یہ گھبرائی شرمائی لڑکیاں بالکل بھی میرا ٹیسٹ نہیں ہیں۔ نازلی جیسی بھی ہے میری محبت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تایا ابو کبھی بھی انکار نہیں کریں گے، بس آپ رشتہ مانگنے تو جائیں، آگے دیکھی جائے گی۔ اماں سعد کی باتیں سن کر بے حد پریشان ہو گئیں، لیکن اماں سے بھی زیادہ میں پریشان تھی،
کیونکہ اگر وہ آ گئی تو وہ تو ہر وقت مجھے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گی۔ اس نے تو ہمیشہ میرے رنگ روپ کو لے کر ہر وقت میرا مذاق ہی اڑانا ہے۔ میری تشویش اپنی جگہ، لیکن اماں کی پریشانی اپنی جگہ تھی۔ لیکن بالآخر اماں کو سادگی ماننی پڑی، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اماں جس دن ناصری کا رشتہ مانگنے کے لیے تایا ابو کے گھر گئیں، اس دن میں ٹوٹ کر روئی، اور بدقسمتی کی انتہا دیکھیں کہ انہوں نے سعد کا رشتہ قبول کر لیا، بلکہ انہوں نے اماں کو کہا کہ بجائے منگنی کی رسم کرنے کے سیدھا سیدھا نکاح کر لیتے ہیں۔ اماں تو اس سب کے لیے بالکل بھی ذہنی طور پر تیار نہ تھیں، لیکن ظاہر ہے تایا ابو کے سامنے وہ کچھ بھی نہ بول پائیں، اور نکاح کی تاریخ طے کر کے جب وہ گھر آئیں تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے اور اماں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ لوگ تو تیار بیٹھے ہوں گے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ تو اماں کے آنے کے منتظر تھے، باقی سب کچھ ساتھ سے پہلے ہی طے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ نکاح کے ساتھ ہی ناصری رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ آنے جانے والی بھابھی کے حسن کی تعریف کرتے نہ تھکتی تھیں، اور یہی بات مجھ میں مزید جلن پیدا کرتی۔ وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن اپنی اسمارٹنس کی وجہ سے وہ مجھ سے کافی کم عمر دکھائی دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب خواتین اسے دیکھنے کے لیے آتیں تو اماں سے میری شادی کا تذکرہ بھی لے بیٹھتیں کہ رانی کی اتنی عمر ہو گئی ہے، آخر آپ اس کو کیوں نہیں بھی آتیں؟ تو اماں ہکا پکا ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگتیں۔ کہتی بھی کیا کہ میرا تو کبھی کوئی رشتہ ڈھنگ سے آیا ہی نہیں۔ اماں نے جن 2 رشتہ کرنے والی خواتین سے میرا ذکر کر رکھا تھا، وہ 1-2 رشتے تو لے کر آئیں، لیکن لڑکے والے جب مجھے دیکھ کر گئے تو دوبارہ لوٹ کر ہی نہ آئے۔ اماں بھی اب میرے رشتے کی بھاگ دوڑ کرتے کرتے تھک سی گئی تھیں۔ اوپر سے ناصری جب سے بیاہ کر ہمارے گھر آئی تھی، اس وقت سے ہی میری شادی کے معاملات دوبارہ ڈسکس ہونے لگے، جو میرے اور اماں دونوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتے۔ دوسری طرف ناصری اور سعد کے درمیان کے تعلقات بھی دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ اس سے پہلے دن ہی سعد کو اس بات کا پابند کر لیا کہ وہ جو کمائے گا ساری کی ساری تنخواہ لا کر اس کے ہاتھ میں رکھے گا، تو سعد اس بات پر بدک گیا، کیونکہ اس گھر کی ساری ذمہ داری سعد کے کاندھوں پر تھی۔ وہ شادی سے پہلے اپنی ساری تنخواہ لا کر اماں کے ہاتھ پر رکھتا تھا، اور اماں انتہائی کفایت شعاری کے ساتھ خرچہ کرتی تھیں۔ لیکن جب سے سعد نے ناصری کے ہاتھ پر پوری کی پوری تنخواہ لا کر رکھنی شروع کی تو وہ اتنی فضول خرچی کرتی کہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی تنخواہ ختم ہو جاتی۔ سعد جب اس سے پیسوں کا حساب مانگتا تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ وہ ساس سے تو لڑتی ہی تھی، ساتھ ہی ساتھ مجھے اور اماں کو بھی باتیں سناتی کہ تم ان کے کہنے میں آ کر مجھ سے پیسوں کا حساب مانگتے ہو۔ تو سعد سر پکڑ کر بیٹھ جاتا اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ بجلی گیس کا بل سر پر ہے، اور تم نے ساری کی ساری تنخواہ نہ جانے کہاں اڑا دی کہ بل دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آخر یہ کب تک چلتا رہے گا؟ میں کب تک ادھر ادھر سے ادھار پکڑ کر بل کی ادائیگی کروں گا؟ تمہیں اچھی طرح سے سمجھایا بھی ہے کہ تم پیسوں کو ضرور خرچ کرو، مگر احتیاط سے، لیکن پہلے جو گھر کی ضرورت ہے اس کے لیے علیحدہ سے رقم مختص کیا کرو، یوں مجھ پر قرض نہیں چڑھے گا۔ لیکن نازلی منہ بنا کر بیٹھ جاتی۔ اکثر وہ ساس سے لڑتے ہوئے سے کئی بار یہ طعنہ دے چکی تھی کہ تم تو ہو ہی کنگلے، نہ جانے میرے ماں باپ نے کیا دیکھ کر تمہارے ساتھ میری شادی کر ڈالی۔ تو ساتھ اس کی باتیں سن کر غصے میں آ جاتا، اور پھر ان کے درمیان وہ لڑائی ہوتی کہ میں اور اماں پریشان ہو جاتے۔ شادی کو بمشکل 4 ماہ ہوئے تھے کہ سعد پر 1 لاکھ کا قرضہ چڑھ گیا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج سے اپنی تنخواہ اماں کے ہاتھ پر رکھے گا۔ یہ بات سن کر نازلی آگ بگولا ہو گئی، لیکن سعد کا فیصلہ اٹل رہا، کیونکہ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس کی فضولیات کے لیے مزید کسی سے قرض نہیں لے گا۔ اور پھر جب سعد کو تنخواہ ملی تو اس نے ساری کی ساری رقم لا کر اماں کے ہاتھ میں رکھی۔ جب نازلی کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بے حد دل ملائی۔ اس نے جا کر اپنے ماں باپ کو بھی اس بات کی شکایت لگائی، تو تایا ہمارے گھر آ گئے اور خوب لڑے جھگڑے۔ لیکن سعد نے ان کو کھری کھری سنائی کہ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ ان معاملات سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اماں تجربے کار ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ گھر کیسے چلانا ہے، جبکہ نازلی کو ابھی سیکھنے میں کافی وقت لگے گا۔ جب وہ گھر چلانے میں اپنی ذمہ داریاں دکھائے گی تو یہی تنخواہ میں اس کے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ تایا ابو خاموش ہو کر اٹھ کر جانے لگے تو ناصری نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی، لیکن تایا ابو نے اسے سختی سے انکار کر دیا کہ یہی اب تمہارا گھر ہے، یہاں پر ہی رہنا سیکھو۔ تو ناصری اپنے والد کی بات سن کر روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس واقعے کے بعد ناصری کا طریقہ کار کافی عجیب ہو گیا۔ وہ سارا دن گھر میں کمرہ بند کر کے بیٹھی رہتی، نہ جانے فون پر کس سے باتیں کرتی رہتی۔
اور پھر جب کمرے سے نکلتی تو گھر سے باہر چلی جاتی۔ اماں کو تو بتانا بھی گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اماں نے ایک دو بار پوچھنے کی کوشش کی تو وہ انتہائی ترخ کر بولی کہ آپ کو میرے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھیں۔ تو اماں خاموش ہو جاتی۔ نازلی جب بھی باہر جاتی تو اپنے کھانے پینے کے لیے ڈھیروں چیزیں واپسی پر لے کر آتی۔ نہ جانے پیسے سے کون دیتا تھا، کیونکہ سعد نے تو اس کا خرچہ بند کر رکھا تھا۔ دوسری طرف اس کا پہناوا بھی کافی حد تک بدل گیا۔ وہ ان دنوں انتہائی خوش دکھائی دینے لگی، پہلے سے بھی زیادہ نکھری ہوئی اور حسین۔ میں اور اماں اسے دیکھ کر حیران ہی رہنے لگے۔ وہ سعد کے جانے کے فوراً بعد ہی باہر نکل جاتی اور سعد کے آنے سے پہلے پہلے گھر آ جاتی۔ اماں کو تو شکایتیں لگانے کی عادت نہیں تھی، لیکن دن بدن نازلی کا یوں گھر سے باہر ہونا اب انہیں کھٹکنے لگا تھا۔ اماں نے ایک دن انتہائی تنگا کر تایا ابو کو فون کیا اور بتایا کہ آپ نازلی کو کیوں اتنے پیسے دیتے ہیں کہ وہ ڈیلی کھانا باہر سے جا کر کھانے لگی ہے، اور جس دن باہر نہ جائے تو کھانا گھر میں آرڈر کر لیتی ہے۔ آخر اس فضول خرچی کا کیا مقصد ہے؟ پھر اس کے پاس آلریڈی اتنے کپڑے ہیں کہ وہ سنبھالے نہیں جاتے، لیکن آئے دن اس کے پاس برانڈڈ کپڑوں کا پارسل آیا ہوا ہوتا ہے۔ آخر آپ لوگ اسے کیوں ان باتوں کا عادی کر رہے ہیں؟ کل اسے اپنے خاوند کے گھر میں رہنا مشکل لگنے لگے گا۔ تو تایا ابو اماں کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے اماں کو بتایا کہ وہ تو کسی قسم کا کوئی خرچہ نازلی کو نہیں دیتے۔ تو اماں ان کی بات سن کر حیران رہ گئیں کہ جب نازلی کو پیسہ اس کے والدین نہیں دیتے تو پھر اس کے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آ گئی کہ وہ اتنا خرچہ ڈیلی کے حساب سے کر رہی ہے۔ اماں نے آہستہ سے ساری بات سعد کو بتا دی، جو اپنی جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر ٹرانسفر ہو کر چلا گیا تھا۔ اس نے ساری بات سننے کے بعد انتہائی حیرانگی کا اظہار کیا۔ جب نازلی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میری ایک دوست ہے جو انتہائی امیر کبیر فیملی سے تعلق رکھتی ہے، وہی مجھے شاپنگ اکثر کرواتی رہتی ہے۔ جانے کہ استاد اس کی باتوں پر مطمئن نہ ہوا تو اس نے آہستہ سے مجھے کہا کہ میں نازلی کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھوں، آخر اس کی کون سی ایسی دوست ہے جو اس پر اتنی بڑی بڑی رقمیں لٹا رہی ہے۔ نازلی کو جب سے باہر کی ہوا لگی تھی وہ نہ صرف خوش رہنے لگی تھی بلکہ اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہونے لگا، لہٰذا میں یہ راز جاننے کے لیے ایک رات اس کے بیڈ کے نیچے چھپ گئی، کیونکہ وہ اکثر رات کو نہ جانے کس سے لمبی چوڑی باتیں کرتی تھی۔ اچانک اس نے فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ چھت پر آ رہی ہے، تم بھی آؤ۔ تو میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے، تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ یہ اس وقت رات کے 12 بجے چھت پر کس کو آنے کا کہہ رہی ہے۔ خیر وہ جو ہی چھت پر گئی تو میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے چل دی، تو اماں کو بھی الرٹ کر دیا تو وہ بھی سیڑھیوں کے پاس ہی آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں جب چھت پر گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نازلی وہاں پر کسی مرد کے ساتھ انتہائی بے باکی کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں نازلی کا یونیورسٹی کا دوست تھا، جو پوری یونیورسٹی میں انتہائی اپنے بیڈ کیریکٹر کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کا ہماری چھت پر کیا کام؟ اس سے پہلے کہ میں مڑ کر اماں کو بلواتی، اماں اور سعد پہلے سے ہی وہاں کھڑے تھے۔ اچانک سعد غصے سے چیخا تو نازلی خوفزدہ ہو کر پیچھے لپکی، تبھی وہ لڑکا فوراً ہی دیوار پھیلانگ کر دوسری چھت پر بھاگا، مگر سعد بھی اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ لڑکا پھرتی سے غائب ہو گیا۔ اب ہمیں اور سعد کو سمجھ آیا کہ نازلی کے یہ سارے خرچے کون اٹھا رہا تھا۔ اماں نے اگلے دن ہی نازلی کو اس کے گھر بھیج دیا، کیونکہ سعد نے اسے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ نازلی اپنے موز اور خواہشوں کے بدلے میں انتہائی گھاٹے کا سودا کرتے ہوئے اپنی شادی شدہ زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ وہ شادی شدہ ہو کر ایک برے راستے پر چل نکلی جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ پھر کچھ عرصے بعد سننے میں آیا کہ نازلی نے دوسری شادی کر لی ہے، اور جس سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ کوئی اور نہیں وہی تھا جس سے وہ چھت پر چپکے چپکے ملتی تھی۔ لیکن نازلی کی شادی 1 ماہ بھی نہ چل سکی اور اس نے خود وہاں سے طلاق لے لی، کیونکہ وہ لڑکا شراب کے نشے میں دھت مار پیٹ کرتا تھا اور اس کا جینا حرام کر رکھا ہوا تھا۔ تایا ابو اور تائی نازلی کی دوسری شادی کی بربادی پر ادموئے سے ہو گئے۔ کاش وہ اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرتے تو یہ دن انہیں نہ دیکھنا پڑتا۔ میری شادی کے بعد سعد کی بھی دوسری شادی اماں نے کروا دی۔ اب اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں بے حد خوش ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔